بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپیکر اور وزیر اعظم کے انتخاب کا بائیکاٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ رات کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کا وفد آیا تھا۔ سب سے اچھی گفتگو ہوئی، ہماری آپس میں بے تکلفی ہے۔ ہماری پالیسی ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کی اگلی کسی کارروائی میں حصہ نہیں لے گی جس پارلیمنٹ کا نتیجہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں۔ ہم اس پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ مانتے ہیں۔ قبل ازیں مولانا فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے پارلیمنٹ پہنچے تو صحافیوں نے ان سے سوالات کیے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا اسمبلی مدت پوری کر پائے گی، جس پر مولانا صاحب نے جواب دیا کہ اگر یہی عالم رہا تو لگتا نہیں۔ ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اسمبلی آ کر کیسا لگا، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جواب دیا کہ یہ اسمبلی تو نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ صحافی کے اس سوال پر کہ کوئی آزادی مارچ کریں گے اور کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اور انتظار کریں، آپ کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے۔ بعد ازاں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور عبدالعلیم خان چیئرمین سینٹ چیمبر آئے۔ مولانا نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بی اے پی کے صدر خالد مگسی، مرزا محمد آفریدی سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کی اور ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انتظار کریں اور انشاءاللہ پبلک کی نمائندگی ہم کریں گے۔ میں بھی ملاقات کی جو وقت آیا تھا تو مسلم لیگ بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، واہ پارٹی بھی تھی اور اس میں استحکام پارٹی بھی تھی، وہ سب تشریف لائے تھے اور اچھی گفتگو ہوئی ان کے ساتھ۔ ہمارا آپ سے ایک دوسرے کے ساتھ تکلف جو ہے، ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے اپوزیشن میں۔ یہ ہمارا حصہ نہیں لے گی اس پارلیمنٹ میں، جس پارلیمنٹ کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو، اس ایوان میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کوئی دوسری کارروائی میں حصہ لیں۔ ہم اس ایوان کو عوام کا نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ اور میں کھڑا ہوں۔ 6 ملزمین کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ دہلی فساد کے بعد ان پر دیالپور تھانہ میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ ملزمین شکیل، حبیب رضا، محمد جامین، عثمان، شاہد اور محمد فرقان کو عدالت نے فریق کی طرف سے پیش کیے گئے مشاہدات اور شواہد کے بعد تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ریکارڈ پر جو بھی شواہد پیش کیے گئے ہیں وہ ناپائیدار اور ملزم کی نشاندہی کرنے میں ناکام ہیں۔ نیز یہ شواہد یہ بھی ثابت کرنے میں ناکام ہیں کہ ملزمین اس بھیڑ کا حصہ تھے۔ یاد رہے کہ اس کیس میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے عثمان، حبیب، جامین اور ارشاد کو قانونی مدد فراہم کی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ عبدالغفار نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی، مولانا حکیم الدین قاسمی اور قانونی امور کے نگران مولانا نیاز احمد فاروقی کے مشورے سے قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ملزمین لگاتار عدالتوں سے باعزت بری ہو رہے ہیں۔ شفیق الرحمان برق کے انتقال پر تعزیتی کلمات۔ تفصیلات کے مطابق شفیق الرحمان برق کے انتقال پر جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے تعزیتی کلمات میں کہا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ جناب شفیق الرحمان برق صاحب کے انتقال کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ ایک عظیم سیاستدان اور نڈر لیڈر تھے اور ساتھ ہی ملک کے لیے ایک قیمتی سرمایہ تھے۔ ان کی سیاسی و خدماتی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ میں ان کے اہل خانہ اور تمام ساتھیوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہرات ترکمانستان کی گیس کے لیے بہتر مارکیٹ بن سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے دورہ ترکمانستان کے موقع پر آئل اینڈ گیس کونسل کے نائب
باتر امانوف سے ٹاپی اور افغانستان کو مایا گیس کی منتقلی کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ ٹاپی پروجیکٹ کے نفاذ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ صبح رات تک اس پائپ لائن کا پہلا مرحلہ جلد شروع اور مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہرات افغانستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبوں میں سے ایک ہے جو ترکمانستان کی گیس کی بہتر مارکیٹ بن سکتا ہے۔ میدان جنگ میں ناکام دشمن کی سیاسی چالیں بھی ناکام ہوں گی۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے زور دے کر کہا ہے کہ جو چیز دشمن اور امریکہ میدان میں مسلط نہیں کر سکے وہ سیاسی سازشوں اور چالوں کے ذریعے حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسماعیل ہانیہ نے القدس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی سالانہ رپورٹ کے اجراء کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہم صہیونیوں اور ان کی جارحیت میں ان کے ساتھی امریکہ کو یقین دلاتے ہیں کہ جس چیز کو وہ میدان میں مسلط کرنے میں ناکام رہا ہے اسے وہ اپنی سیاسی چالوں سے حاصل نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم اور حماس دشمن کے کسی فریب میں نہیں آئیں گے۔ اسماعیل ہانیہ نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی تحریک مزاحمت نے طاقت کے عدم توازن کے باوجود تاریخی بہادری کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ فلسطینی مزاحمت نے غزہ اور اس کے شمال سے نقل مکانی کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور ہمارے 7 لاکھ لوگ اب بھی وہاں تعینات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت قربانیوں کے ساتھ وفادار رہے گی اور قابض دشمن کی شکست تک ان پر استوار رہے گی اور اپنے عوام اور قوم کی ثابت قدمی پر قائم رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحمت کے ہاتھوں قابض کے دشمن شدید ترین لڑائیوں کا سامنا کر رہی ہے جب اس نے اپنے زمینی آپریشن کے نتائج کو جانچنے کی کوشش کی۔ ہانیہ نے مزید کہا کہ جنگ اپنے 145ویں دن کو مکمل کر چکی ہے اور صہیونی غاصب انسانیت کے لیے سب سے زیادہ ہولناک جرائم کو انجام دے رہا ہے۔ ان جرائم میں قتل و غارت گری، نقل مکانی، تشدد، ماورائے عدالت قتل عام، ہسپتالوں اور قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کے خلاف جارحیت، فاقہ کشی اور دیگر سنگین جرائم شامل ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کا کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق قطر نے کہا ہے کہ دوحہ میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اس بات کی تردید کی کہ اسرائیل اور غزہ میں فلسطینی دھڑوں کے درمیان پٹی میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حوالے سے اعلان کیا جا سکتا ہے۔ الانصاری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اب تک مذاکرات کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کم از کم آج یا کل کچھ پیش رفت سامنے آ جائے گی اور ہم ایک معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم رمضان کے مہینے میں جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس عرصے میں یہودیوں کی کچھ مذہبی تعطیلات بھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم تمام فریقین سے پرسکون رہنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ماجد الانصاری نے مزید کہا کہ زمینی صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے اور اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ انہوں نے ان رکاوٹوں کی وضاحت نہیں کی تاکہ جاری مذاکرات کو نقصان نہ پہنچے۔ ماجد الانصاری نے وضاحت کی کہ منگل کی صبح سے موصول ہونے والی اطلاعات کے برعکس جنگ بندی کے بنیادی نکات پر کوئی واضح معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو آپ مجھے خوش ہوتے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے دیکھتے، لیکن ابھی تک اس بار ہم اب بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ ادھر دوسری جانب اسلامی تحریک مزاحمت حماس کی سیاسی بیورو کے رکن محمد نزال نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات جاری ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پیرس 2 کے مذاکرات پر ایک معاہدہ ہوگا یا نہیں، کیونکہ ہم ایک سخت مذاکرات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نزال نے میڈیا کے بیانات میں مزید کہا کہ پیرس 2 کے اجلاس کے ذریعے جاری کردہ مسودے میں غزہ کو امداد کے تعارف کا تعین کیا گیا ہے اور ابھی تک اسے اپنایا نہیں گیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حماس زمین پر ہونے والی فوجی جنگ کی طرح ایک شدید اور سخت مذاکرات کی جنگ لڑ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں قومی ٹریک میں ایک کوالٹی شفٹ کی ضرورت ہے اور فلسطینیوں کی صفوں کو بحال کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم مبالغہ آرائی نہیں کرتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ صہیونی ریاست کے خلاف مزاحمت کی فتح کی نشاندہی کرتی ہے تو یہ درست ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ صہیونی ریاست فلسطینی مزاحمت کو شکست دینے میں ناکام رہا ہے، زمین پر اپنی فوجی فتح کے نتائج سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس اسرائیلی دشمن کو میدان جنگ میں اپنی فتح کو مذاکرات میں شکست میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ دشمن میدان جنگ میں شکست کو مذاکرات کے ذریعے فتح میں بدلنا چاہتا ہے۔ محمد نزال نے نشاندہی کی
کہ شمالی غزہ کی پٹی کے علاقے بھوک سے دوچار ہیں اور ہماری پہلی ترجیح امداد پہنچانا ہے۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی حکومت کے فوجی ریڈیو نے آج جمعرات کو خبر دی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں اور کسی بھی وقت قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچنا ممکن ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے پیر کو غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کا مشاہدہ کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔